Good morning students and Assalamu alaikum. This is your teacher Rubina Babar and I am here with your lecture 5 of English literature for class 5. This is the last chapter of your first term. Last topic, collecting things, page number 40. Have you ever thought about making a collection? Collection means کہ کوئی چیز جمع کرنا, کسی چیز کے جمع کرنے کو کہا جاتا ہے collection. Collecting has always been a pleasant pastime. Collection جو ہے ہمیشہ ایک اچھا past time رہا ہے. Pleasant means کہ خوشگوار رہتا ہے. آپ کا جو بھی کوئی ٹائم, اگر آپ کا فری ٹائم ہو اور آپ اس کو پاس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ایک خوشگوار طریقے سے آپ اس طرح پاس کر سکتے ہیں کہ چیزیں جمع کرنا شروع کر دیں. دا ورلڈ از سو فل آف انٹرسٹنگ تھنگس, کیونکہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت آپ اپنی طرف توجہ دلاتی ہے اور بہت خوبصورت چیزیں ہیں جس کا آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کو کلیکٹ کریں اور اپنے پاس اس کے ایک کلیکشن کریں, جمع کریں اس کو اپنے پاس. واٹ کائنڈ آف تھنگس ڈو پیپل کلیکٹ؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کی چیزیں لوگ جمع کرتے ہیں؟ The answer to this is anything and everything. اور اس سوال کا جواب کیا ہے کہ کوئی بھی چیز اور ہر چیز, مطلب کوئی بھی چیز جمع کر سکتے ہیں آپ. کوئی بھی پابندی نہیں ہے, کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے کہ نہیں آپ یہ جمع کر رہے ہیں وہ جمع نہیں کر سکتے. آپ کچھ بھی جمع کر سکتے ہیں جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے اور آپ کو شوق ہوتا ہے اور آپ کو اویلیبل ہو. جیسے اسٹیمپس ہو گئے, شیلز ہو گئے, بٹرفلائز, ہیٹس, فیدرز, لیوز, اینٹیکس, کوئنس اینڈ کاسٹیومس and 1001 other things are collected by people in every corner of the world. شیلز جو سی سائڈ پہ اکثر بچے جاتے ہیں, ہم بھی بچپن میں جاتے تھے تو وہاں پر ہم سیپیاں جمع کرتے تھے. ہمیں خوبصورت سیپیاں ملتی ہیں, چھوٹی بڑی ہر قسم کی. بٹرفلائز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے, ان کے خوبصورت پر ہوتے ہیں, کلرفل پر ہوتے ہیں, فیدرز ہوتے ہیں. لیوز ہو گئے. اینٹیکس مینس کہ جو آثار قدیمہ کی پرانی چیزیں جو ہوتی ہیں, جو پرانے زمانے کی ہوتی ہیں. کوئنز ہو گئے, خوبصورت کوئنز ہوتے ہیں, جب نئے کوئنز ہوتے ہیں چمکتے ہوئے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں آپ کو. کاسٹیومس, کپڑوں کا شوق ہوتا ہے, ایٹسٹرا, اینڈ تھاؤزنڈس آف تھنگس. ہزاروں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا بھر کے کونے کونے میں لوگ جمع کرتے ہیں اور اس کے شوقین ہوتے ہیں. سم پیپل بگن اے کلیکشن ایز اے ہابی. کچھ لوگ جو ہے اکثر یہ کلیکشن سٹارٹ کرتے ہیں ایز اے ہابی. ہابی کہتے ہیں مشغلہ, مینس کہ کوئی اپنا جو آپ فری ٹائم میں جو کوئی کام کرتے ہو نا تو اس کو کہتے ہیں ہابی, مشغلہ, ٹائم پاس کرنے کے لیے. Quite often what starts off as a hobby develops into a more serious study or even a profession. اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو کام ایز اے ہابی اسٹارٹ کیا جاتا ہے, اٹ ڈیولپس انٹو اے مور سیریس اسٹڈی. وہ آگے نکلتا جاتا ہے, ایک بہت سیریس پڑھائی میں اس میں آگے آپ بڑھتے جاتے ہو اور پھر اس کو ایز اے پروفیشن بھی آپ اختیار کر لیتے ہیں, جو اگر کسی کا بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل, ون ہو کلیکٹس اولڈ کوائن may later on become interested in history. مینس کہ اگر کوئی ایگزامپل کے طور پہ اگر کسی کو شوق ہے اولڈ کوائنس, پرانے سکے جمع کرنے کا, تو بعد میں یہ ہو سکتا ہے, بہت پاسبل ہے کہ اس کا انٹرسٹ ہسٹری میں ہو جائے, تاریخ میں پیدا ہو جائے اور وہ اس کو ہسٹری پڑھنے کا شوق ہو جائے. A collector of flowers may become a botanist. اور جو کلیکٹر آف فلاورس میں بیکم اے بوٹینسٹ. کلیکٹر آف فلاورس جو مینس جو پھولوں کو جمع کرنے والا ہوتا ہے, جس کو شوق ہوتا ہے پھول جمع کرنے کا, مے بی پاسبل وہ بعد میں باٹنسٹ بن جائے. مینس کہ باٹنی پڑھنے کے لیے جو پھولوں کی پڑھائی کرنے والا ہوتا ہے, باٹنسٹ مینس کہ جس کو پھولوں کے بارے میں بہت اسپیشل اس کی پڑھائی ہو جاتی ہے اور پھولوں کے بارے میں اس کو اس کی ساری معلومات ہوتی ہے. ہاؤ ڈز اے پرسن اسٹارٹس اے کلیکشن؟ کوئی بھی شخص کلیکشن کیسے اسٹارٹ کرتا ہے, اس کو کیسے اس کو خیال آتا ہے کہ مجھے کس چیز کی کلیکشن کرنی ہے. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈیسائڈ واٹ یو آر گوئنگ ٹو کلیکٹ. سب سے پہلے کیا کرنا ہے, آپ کو یہ ڈیسائڈ کرنا ہے کہ آپ کو کیا چیز جمع کرنا ہے, آپ کو کس چیز کی طرف آپ کا شوق جا رہا ہے, آپ کو کیا چیز جمع کرنا ہے. Your decision will depend on whether the things you wish to collect are available near you. اور آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ کہ آپ جو چیز کا شوق کر رہے ہو, جو چیز جمع کرنا چاہ رہے ہو, وہ چیز آپ کے آس پاس اویلیبل بھی ہے یا نہیں ہے. جیسے کہ اٹ از نو یوز, فار ایگزامپل اٹ از نو یوز کلیکٹنگ فلاورز اف یو سیلڈم وزٹ اے گارڈن. جیسے کہ اگر آپ کو پھولوں کا شوق ہے تو آپ کا یہ شوق
آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ پھولوں کے شوق کے لیے پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیلی گارڈن وزٹ کریں, وہاں پر پھولوں کو ایک ایک پھولوں کے بارے میں دیکھیں, اس کو کلیکشن کریں. لیکن اگر آپ کا گھر گارڈن سے دور ہے اور آپ بہت کم کبھی کبھار آپ گارڈن جاتے ہیں, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ فلاورز کی کلیکشن شروع کرو, کیونکہ آپ کا جب گارڈن ہی نہیں جانا ہوتا تو آپ فلاورز کیسے کلیکٹ کرو گے. One of the reasons why stamp collecting was so popular because stamps were easily obtained. اور ایک وجہ اسٹیمپ کلیکٹنگ کی یہ بھی ہے کہ اسٹیمپ کلیکٹنگ اتنا پاپولر کیوں تھا, کیونکہ اسٹیمپس جو ہے آسانی سے اویلیبل تھے, آپ کو آسانی سے مہیا ہو جاتے تھے, آسانی سے آپ کو مل سکتے ہیں. Quite often children became interested in writing to a pen friend. اکثر بچوں کا شوق جو انٹرسٹ پیدا ہوا رائٹنگ ٹو اے پین فرینڈ, لکھنا شروع کیا, خط لکھنا پین فرینڈ کو. پین فرینڈ کون ہوتا ہے؟ پین فرینڈ ٹو whom they had never met who lived in foreign country, جو فورن کنٹریز میں رہتے ہیں, جن کو آپ ملے نہیں ہو لیکن آپ کی ان سے دوستی ہو گئی ہے اور آپ نے ان کو خط و کتابت مینس کے تھرو رائٹنگ آپ لوگوں کی دوستی ہو گئی, آپ کی فرینڈشپ ہو گئی, تو اس کو کہتے ہیں پین فرینڈ. مینس کہ صرف آپ کا خط و کتابت چل رہا ہے اس سے. An envelope with a colourful stamp arrives, اور جب وہ envelope آتا ہے, لفافہ آتا ہے آپ کے خط کا, تو اس پہ کلرفل stamps لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور جن کو دیکھتے ہی کبھی کبھی آپ کے ایک دم سے ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں what a lovely stamp, it is a pity to throw it away. مینس کہ یہ ایک پھینکنے کا اس کا دل بھی نہیں کرتا کہ ایک اتنا خوبصورت اسٹیمپ پر آپ کو اس کو پھینک دیں. سو اٹ از اے اسٹارٹ آف اے نیو اینڈ انٹرسٹنگ ہابی, مینس کہ آپ اس کو پھر جمع کرنا شروع کر دیتے ہو, وہ آپ کی کلیکشن کا پہلا حصہ بن جاتا ہے, کہ مینس آپ کے اسٹارٹ ہو جاتا ہے اس سے اسٹیمپ کی کلیکشن کا. کہ آپ جب انویلپس آتے ہیں آپ کے گھر, اس پہ کلرفل جگہ جگہ کے اسٹیمپس, ڈفرینٹ کنٹریز کے اسٹیمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ اس کو پھینکنے کے بجائے آپ کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ اس کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہو. There are many ways of keeping a collection. جو آپ کی کلیکشن جو بھی جمع کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو رکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس آف ویز, الگ الگ طریقوں سے رکھے جاتے ہیں. اسٹیمپس میں بھی پٹ ان ٹو این البم, اسٹونس اور باٹلس. اسٹیمپس جو ہے وہ آپ کا اس میں بھی رکھ سکتے ہیں, آپ البم بھی بنا سکتے ہیں اس کا. اور اسٹونس جو ہے, اسٹونس اگر جمع کر رہے ہیں تو ان کو آپ اسٹونس کو باٹلس میں رکھ سکتے ہیں, ڈفرینٹ کلرز اور شیپس کے اسٹونس کو آپ باٹلس میں رکھ سکتے ہیں. اور فلاورس کین بی پریسڈ اینڈ پیسٹڈ انٹو اے اسکریپ بک. اور اگر پھولوں کا شوق ہے تو آپ پھولوں کو پریسڈ کر کے, اس کا طریقہ ہوتا ہے, اور اس کو پیسٹ کر کے سکتے ہیں اسکریپ بک میں. مینس کہ وہ سارا پورا بک جو آپ بناؤ گے وہ فلاورس کا ہو جائے گا. پریزرونگ فلاورز اینڈ لیوز از کوائٹ ایزی. اور پھولوں کو, فلاورس کو, لیوز کو پریزرو کرنا مینس ان کو محفوظ کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے, جو ابھی آگے آپ اس کو پڑھیں گے. اور یہ آپ جو ہے اس کو پریزرو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے فلاورس تو بیٹا جب آپ توڑ دو گے اس کو گارڈن میں سے تو وہ تو مرجھا جائے گا نا, لیکن اس کو پریزرو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, مینس اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, جو آپ آگے پڑھیں گے. اور اس کو پھر اس کے اسکریپ بک بن جاتی ہے پریسڈ فلاورس کے. پریسڈ مینس کہ جس کو آپ پریزرو کرو گے. Here are some tips to start a collection of flowers. Never pick more flowers than you need for studies. Some of the things you will need: a notebook, a pencil, an album or scrapbook, 2 pieces of hardboard approximately 25 centimeters to 20 centimeters, clean newspaper, a magnifying glass, and practice of drawing so that you can copy a leaf or flower with accuracy and speed. Means آپ کو جتنے پھولوں کی ضرورت ہے صرف آپ اتنے ہی پھول لیں, کوشش کریں پڑھائی کے لیے, اس سے زیادہ نہ لیں. اور جو چیزیں آپ کو اس میں چاہیے ہوں گی وہ کیا کیا ہوں گی: نوٹ بک, ایک پینسل, البم یا پھر اسکریپ بک ہوگا, اور 2 ہارڈ بورڈ کے پیسز آپ کو چاہیے جن کا سائز اپروکسیمیٹلی 25 سے 20 سینٹی میٹرز تک, اور ایک صاف ستھرا نیوز پیپر, اور ایک میگنیفائنگ گلاس. اور آپ کو ڈرائنگ کی پریکٹس ہونی چاہیے کہ جب آپ وہ اس کو لیف کو یا فلاور کو کاپی کر سکو بالکل درستگی کے ساتھ, بالکل ٹھیک طریقے سے اور سپیڈ کے ساتھ. پریزرونگ فلاورز اینڈ لیوز از کوائٹ ایزی. پھولوں کو اور پتوں کو جو ہے محفوظ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت آسان ہے. When you have picked the sample you want, place it on a sheet of newspaper. Pick the sample you want. جو بھی آپ نے پھول اٹھایا ہے اس کو جو ہے جو آپ کو چاہیے وہ آپ اٹھا کے, اور put it on a sheet of newspaper. جو نیوز پیپر آپ نے اگر
پچھلی سلائڈ میں آپ کو یاد ہوگا نیوز پیپر آپ نے لیے تھے نا 2, تو اس نیوز پیپر پہ آپ کو شیٹ پہ رکھنا ہے. پھر پلیس دا نیوز پیپر آن اے شیٹ آف ہارڈ بورڈ, اور پھر وہ نیوز پیپر جس پہ آپ نے فلاورز رکھے اس کو ہارڈ بورڈ پہ پیسٹ کر دیں. آن ٹاپ آف دا فلاور پٹ another پیس آف نیوز پیپر and ہارڈ بورڈ. پھر اس فلاور کے اوپر ایک اور نیوز پیپر رکھیں اور ہارڈ بورڈ رکھ دیں. پٹ اے فیو ہیوی بکس آن ٹاپ اینڈ لیو اٹ فار فیو ڈیز, اور پھر اس کے اوپر ایک ہیوی بکس کچھ رکھ دیں یا کوئی ہیوی چیز رکھ دیں اس کے اوپر, اور پھر ان کو کچھ دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے اس کو چھوڑ دیں اسی طریقے سے. In addition to putting samples of flowers in your record book, you will have to make note about the flowers. Here is a page from a flower record book. اور پھر آپ اس میں اور ایڈیشن کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے جو آپ نے فلاورز پریس کیے ہیں اس کی جو آپ اپنا ریکارڈ بک ایک بنائیں گے تو اس میں آپ وہ فلاورز کو پیسٹ کر سکتے ہیں, اور جب اس کو پیسٹ کریں گے تو اور پھر آپ اس فلاور کے بارے میں ساری ریسرچ کریں گے, اس کی ساری انفارمیشن جمع کریں گے, اور وہ انفارمیشن آپ اس بک میں جو ہے آپ اس کو لکھو گے اور ایک نوٹ بک بنائیں گے اور فلاورز کی پکچرز لگا کے اور اس کے بارے میں ساری اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ آپ لکھیں گے, اور پھر اس طرح آپ کا وہ پورا ایک ریکارڈ پیج بک بن جائے گا اس فلاورز کے بارے میں جو آپ کی کلیکشن آپ کر رہے ہو. Here is a page from a flower record book. It is in your textbook on page number 42. مینس آپ جیسے اگر آپ نے اپنی ریکارڈ بک ایک بنائی ہے اس میں آپ نے فلاور جاسمین کلیکٹ کیا ہے تو آپ اس کی جو کلیکشن کی ڈیٹ ہے وہ آپ لکھو گے, فلاور کی کلیکشن کب کی ہے, پھر اس کے پیٹلز ہیں, اس کے لیوز ہیں, اور جو آپ اس کی جگہ بتاؤ گے کہ آپ نے کون سے گارڈن سے اس کو جمع کیا ہے, اس کا سائز کیا ہے, اس کا کلر کیا ہے, اینڈ وہ کہاں پہ وہ گرو ہوتے ہیں. مینس اس کے بارے میں آپ سارے ڈیٹیلز جب لکھو گے اس میں تو وہ آپ کی ایک نوٹ بک بن جائے گی, آپ کی کلیکشن بھی ساتھ ساتھ ہوگی اور آپ کے اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی ہوں گی کہ آپ نے کیا چیز لی, کہاں سے لی, کون سے ڈیٹ پہ لی ہے. Students, now get ready for your home assignment. First you're going to do the word meanings. All the word meanings you all know how to do it. You put the heading with the black pointer, the words with the black pointer, the meanings with the blue pen. Archaeology, the scientific study of ancient culture. Botanist, somebody who studies plants. Preserving, keeps something protected. Influence, affects someone or something in an important way or impress. Antiques, old and valuable. Countryside, land that is away from big towns and cities. Fill in the blanks. You all know how to do it. Write the sentence with the blue pen and the blanks with the black pointer. Collection has always been a pleasant pastime. Some people begin a collection as a hobby. It is no use collecting flowers if you seldom visit a garden. Quite often children become interested in writing to a pen friend. With preserving flowers and leaves are quite easy. Now true false, you will write the whole sentence with the blue pen and the answer false or true you are going to write with your black pointer. Question answers. Question 1, what kind of things do people collect? کس قسم کی چیزیں لوگ کلیکٹ کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں. People can collect anything and everything. Stamps, shells, butterflies, hat, feathers, etc. Question 2, why do you think newspaper is used in the flower press? Newspaper is used in the flower press because it can absorb the plant's juices. It is more absorbent than most of the other types of papers. مینس کہ آپ کو کیوں لگتا ہے, آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ نیوز پیپر جو اخبار ہے وہ فلاور پریس میں کیوں استعمال ہوتا ہے, اور نیوز پیپر کیوں استعمال کرتے ہیں نیوز پیپر؟ اس لیے کیونکہ نیوز پیپر کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایبزاربنٹ ہوتا ہے. وہ جو فلاورز کے جوسز ہوتے ہیں یا کوئی جو اس کے پانی نکلتا ہے فلاورز کا, ان کے جوسز ہوتے ہیں, ہر پھول میں جوس ہوتا ہے تو وہ اس کو سارا ایبزارب کر لیتا ہے, سارا جذب کر لیتا ہے. بنسبت دوسرے پیپرز کے نیوز پیپر جو ہے وہ بہت زیادہ ایبزاربنٹ ہوتا ہے. ورڈ سینٹینسز. نمبر 1, پاس ٹائم. پاس ٹائم مینس کہ تفریح کرنا. جیسے آپ کے کوئی فری ٹائم ہے اس میں آپ کوئی بھی اپنا ایسے کام کر لیں جو آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے کریں, تفریح. ڈپینڈس,
مینس انحصار کرنا، ریلائی کرنا، کسی کے اوپر ڈپینڈ کرنا. obtained حاصل کرنا. اویلیبل دستیاب مینس کہ کوئی چیز ہم کہتے ہیں نا کہ دستیاب نہیں ہے بازار میں، اویلیبل نہیں ہے. انفلوئنسڈ متاثر ہونا، کسی سے اثر لینا، اثر انداز، کوئی چیز آپ کو بہت متاثر کر رہی ہے تو انفلوئنسڈ، اس سے آپ نے اثر لیا ہے، اثر انداز ہونا.